بسم الله الرحمن الرحيم يا فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر ولله الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعصر إن الإنسان لفي خسر
إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأنهار. على رسول الله وآله الأطهار. رائے خوشبودی محمد وآل محمد بلندتر صلوات رائے دیگر بلندتر صلوات. ایک دفعہ بات ہوئی اپنے زبان میں مختلف میں سے ذکر صلوات کرو. برائے مشنوری محمد وآل محمد بلندتر صلوات. میں لمبے چوڑے سوالوں میں جواب دوں گا چونکہ ٹائم نہیں ہے. مسئلہ میرے واسطے کوئی نہیں ہے کہ کوئی سوالوں میں جواب دیتے جا سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. مختصراً یہ ہے کہ حکم خدا کے مطابق عزیز نے سوال کیا ہے کہ جناب آدم غیر خدا نو سجدہ نہیں ہے. جناب آدم نے سجدہ خدا نو کیتا ہے سی یا جناب آدم نو حکم خدا کے مطابق سجدہ جدن ہوتا ہے تو خدا نو ہوتا ہے, غیر خدا کا سجدہ نہیں ہے. جناب آدم نے بھی جڑا سجدہ ہے وہ سجدہ خدا ہے. خوشبودی محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد. مختصر کا جواب نہیں دے سکتا ہوں, تفصیل کی اگر ضرورت ہو تو مفصل بیان کی جا سکتی ہے. میں کوئی لمبے چوڑا خطاب سے نہیں جناب نے مطلع کرنا چاہنا کہ ساڑھے باہر تو آنے والے مہمانوں دی وقت دی کمی دی وجہ تو 10 منٹ مہینے ساڑھی لیٹ ہوئے گئے سی. آغا صاحب نے انشاءاللہ 9-10 سے نمبر دیتا گا صاحب کیونکہ جڑے باہر تو مہمان رات بھی آئے نے انہاں کا انسان موجود ہے پتہ نہیں لگا. میری طرفوں انتظامیہ کی طرفوں یا آغا صاحب کی طرفوں ٹائم بالکل صاحب کریکٹ چلن دے حق چاہ سے, لیکن جڑے مہمان اتنا دور تو ہوندے پہنے تو صاحب سمجھدا ہوا انہاں نے ایک حق بننا پر انہاں دی خاطر 10 منٹ پروگرام جڑا وہ لیٹ ہویا کرے سی. 10 منٹ ہی سمجھو وہ بھی مہربانی کریں کہ اگر کوئی پچھو اجازت مل سکتے تو بے شک 5 منٹ پہلے آ کے کریں. بلندر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرمائے. 2-3 اعلانات ہیں وہ سن لے سو. جمعہ المبارک دی نماز گروڈ زری مسجد امامی ہے انشاءاللہ العزیز 12:30 بجے خطبہ شروع ہے سی بطول بالک روڈی سادات ہے. کیونکہ جمعہ بالک روڈی سادات کا حصہ ہے میں انہوں نے نافر کی دیا سی کہ اتنے پڑھاؤ تو سب پڑھاؤ ہونا اجتماعی انداز نہ چاہیے. 12:30 خطبہ سی جڑا والے وقت خطبہ ہوئے تھے نماز ایک جماعت آؤ سی. دوسرا اعلان روٹین نہ توڑے جڑے پروگرام ہیں
مجالس سے انہیں آ رہی 9-10 سے شروع ہو سن اور آپ نے مقررہ وقت اگراسن حتیٰ کہ شب عاشور بھی آغا صاحب اس سے ٹائمنگ پرسن چونکہ جڑے اٹامے تو سارے مہمان آمدے ہیں وقت وہ شامل نہیں ہو سکتے. اگر کوئی اور بندہ بعد ہی پڑھنا ہے نہ ہویا تو 10 تو بعد وہ پڑھ ایسی شیخ شفا صاحب انشاءاللہ شب عاشور بھی اس سے 9:10 نہیں پڑھ سن. تیسرا اعلان 6ویں محرم الحرام کا جڑا پروگرام زرگر برادران دے گھر چوندا حاجی زوار محمد شریف زرگر رن میں اللہ انہاں کے درجات کو بلند فرمائے. پہلے زنانہ ہوگا تو وقت مردانہ. زنانہ پروگرام کینسل کیتا گیا ہے اس واسطے کہ زردانہ مردانہ جلوس اکٹھے ہو گئے ہیں تے تقدس نہ رہندا پردہ باقی نہ رہندا. اس واسطے مومنات کوشش کرے سن 6ویں والے دن تے گھر وچ رہ کے امام بارگاہ جا کے اپنی پرسداری کر لیں. انشاءاللہ نزدیک 6ویں والے دن دا زنانہ پروگرام بعد اگر کوئی موقع مالوے کا ٹکرایا رسی. اعلان پہلے اس تو کیتے جا رہے ہیں کہ مومنات کو پتہ ہوئے ہکی دوئی تک 10 سے من اور یہ پروگرام کینسل کرنا مین مقصد جڑا ہے پردہ بچاؤنا ہے. مرد اور عورت دا اکٹھا ہجوم ہونا اے حسینیت اور مقصد حسین کے خلاف ہے. اس واسطے اور ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں باقی امور بھی جڑی میری عزیزان ماتمی سنگت اسلام مسموم یا محترمات تھے گھروں میں پرسداری کرنے کوششیں کرو. مہربانی تھوڑی اللہ تعالیٰ دین دنیا دی کامیابی نال ہمکنار کرے. پرسا اگر دیوان ہے تو پرسا امام مسموم دی سنگت دے محترمات امام بارگاہ جناب زہرا دی پرسا دیوان. اگر محترمات بھی لے بنا تو صرف محترمات ہوئے اتھے نوجوانہ دن ہوئے تاکہ گھٹ بھٹ نہیں ہونی چاہیے. اللہ پاک پہنچ جزائے خیر دے. راتی بھی محلائی ایک اعلان کی تیسی اور مزید اسے دی بات تجدید کر رہے ہیں. امامیہ ویلفیئر ٹرسٹ ایک مذہبی تنظیم ہے جس کا سابقہ 32 سالہ ریکارڈ صاف شفاف موجود ہے. اگر کوئی احباب اس تنظیم نال چلنا چاہن تو انہوں جس وقت چاہن ساڑھا چیک اینڈ بیلنس کر سکتے ہیں. رفائی ادارے جس کے تحت مسجد امام بارگاہ دی تعمیر و ترقی ازاداری سید و شہداء دے پروگرامات غرباء مساکین بیوگان دی سرپرستی مدارس دیئے چلاونا اگے بعد مدارس نہ تعاون کرے لیا سے اور وہ اگر ذات ہدیت نے موفق فرمایا تو 17 ربیع الاول تو اسے روڈ دے اسے امام بارگاہ کے اندر بچیاں کا مدرسہ بنایا جا رہے ہیں. خدا سے سلامتی علی زندگی عطا فرمائے. برادر حاجی غلام حیدر خان اور برادر قاسم خان کو میں کسی دور 8 مرلے جگہ لے آئی تینا نہ کیا میری خواہش مدرسہ بڑھے سا وہ جڑے میں حال بنایا جڑے موجودہ حال الحمدللہ قابل زیارت ہے. حاجی صاحب اظہار کیتا قبلہ میں تو مدرسے دکھاتا دیتا ہے اسی اور میرے دینی چکیا ساڑھے بھی باقیات و صالحات میری ملت بھی باقیات و صالحات تے اس سلسلوں اور دوام بخشن واسطے ساڑھے عزائم میں چیئے کہ انشاءاللہ لذیذ 17 ربیع الاول کو بچیاں دا باقاعدہ تعلیمی سلسلہ ہو سی اور انہیں وقت قواعد و ضوابط انشاءاللہ بعد پن متوجہ کی تھی ویسن 10 کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی مرد مومن چونکہ لائیو پروگرام چاہ رہے ہیں کوئی اس تنظیم نہ تعاون کرنا چاہے ساڑھی کوئی جھولی کسی واسطے نہیں ہے اینا کوئی آوڑ والا مہمان سمجھے کہ شاید ایشر نہیں کر سکتے. اللہ اس میری ملت کو آباد و شاد رکھے. ایک پورا جے محلہ بلوچن دا چاند گھر چوڑی کرن دے تے چاند گھر سنگر برادری دے جنہ کروڑا دے پراجیکٹ میری سرپرستی چلائے ہیں. اللہ پاک انہاں دی زندگی اندراز فرمائے. مومنین نو دسن مقصد یہ ہوتا ہے کہ صلاح عام ہے یاران نقطہ کے لیے اگر کوئی کار خیر شریک ہونا چاہے تو اس نے ذہنی چاہے نہ رہے کہ سن پتہ ہی کوئی نہ مقاصد کو انداز دیتے گئے جتنا کچھ ہو سکے اگر کرے سو تو در ثواب پڑھے نامہ اعمال لکھے ویسی راتی اس سے ثواب دے حوالے نال بڑی طولانی تقریر آغا شیخ شفا صاحب بھی تو سن چکے ہو کہ ایک اٹ نامنی اس اٹ جتنے تائیں رانا ہے نام اعمال ثواب متواتر لکھی دران ہے. اور اللہ پاک کی کوئی خصوصی عنایت ہے کہ مالک کی عنایات نہ للہ مالک توفیق دیتی تو اتنے امور سارے انجام دیتے اور مزید دیون کی بھی کوشش ہے اگر زندگی نفاذ کی دیتا. برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آساب کی صحت و سلام دیوہ سے بلندر صلوات. Allah
نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله رؤوس الفتن والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين أما بعد فقال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات درود بھیجئے محمد محمد اس دنیا میں جو چیزیں ہماری روزمرہ کی زندگی میں استعمال میں آتی ہیں، چاہے وہ معقولات و مشروبات کھانے پینے کی چیزوں میں سے ہو یا اور ضروریات زندگی میں استعمال ہوتی ہوں، کچھ چیزیں وزنی ہوتی ہیں، وزنی لوہا وزنی ہوتا ہے، پتھر وزنی ہے، مٹی، ریت، کچھ چیزیں ہلکی پھلکی ہوتی ہیں، پتے، چائے کی پتی یہ ہلکی ہوتی ہے۔ اسی طرح اعمال جو انسان انجام دیتا ہے، بعض اعمال وہ ہیں جن کو انسان زبان سے انجام دیتا ہے، جیسے میں اس وقت زبان سے عمل انجام دے رہا ہوں۔ بعض اعمال ہیں جو کانوں کے ذریعے انجام دیے جاتے ہیں، جس طرح آپ ابھی کانوں کے ذریعے ایک عمل کو انجام دیتے ہیں، ہاتھ سے، آنکھوں سے، دل سے بھی انسان عمل انجام دیتا ہے۔ جس طرح دنیا میں زیر استعمال چیزیں بعض ہلکی ہوتی ہیں اور بعض بھاری، اسی طرح
انسان سے سرزد ہونے والے اعمال نیکیاں ان کا بھی سب کا وزن برابر نہیں ہوتا. بعض اعمال ہلکے ہوتے ہیں، بعض اعمال بھاری ہوتے ہیں. بہار الانوار کی جلد نمبر 91 میں رسول خدا کا فرمان مرحوم مجلسی نے نقل کیا ہے. یہ حدیث نقل کی ہے، اثقل الاعمال فی المیزان، روز قیامت ہمارے اعمال تولے جائیں گے. میت کو بھی آپ قبر میں رکھنے کے بعد اس کو بتاتے ہیں اسمع افہم اے فلان ابن فلان، سنو اور سمجھو. یہ ہم کوئی ڈرامہ نہیں کر رہے ہوتے، اس لیے کہتے ہیں سنو اور سمجھو کہ وہ سن بھی سکتا ہے سمجھ بھی سکتا ہے. اسمع افہم اے فلان ابن فلان کہ جنت برحق ہے، ان الجنت حق والنار حق وسوال منکر و نکیر فی القبر حق. قبر میں نکیر و منکر کے آ کے سوالات کرنا یہ بھی حق ہے. اور یہ بھی بتاتے ہیں والمیزان حق، اعمال کا تلنا بھی برحق ہے. اور خدا نے سورہ طارق میں بھی فرمایا ہے والوزن یومئذ الحق، روز قیامت اعمال کا تلنا برحق ہے. بہت ساری باتیں کرتے رہتے ہیں، بہت سارے ذکر کرتے رہتے ہیں، بہت ساری دعائیں بھی مانگتے رہتے ہیں. حدیث رسول کہتی ہے روز قیامت میزان عمل میں یہ نیکیوں کے پلڑے میں سب سے زیادہ جس عمل کا وزن ہوگا وہ محمد اور آل محمد پر صلوات کا وزن ہے. تفسیر نور الثقلین نے بھی دیا ہے اس کو، ابھی اردو میں 3 جلدوں میں اس کا ترجمہ بھی ہو گیا ہے. میرے خیال میں تفسیر نور الثقلین میں بھی ہے. اثقل الاعمال فی المیزان، میزان عمل میں نیکیوں کا جو پلڑا ہے اس میں سب سے زیادہ ثقیل اور بھاری عمل وہ محمد اور آل محمد پر صلوات ہے. ایک مرتبہ پھر آواز بلند ہو جائے. ہم جس مکتب فکر یا مسلک کہیں، جو بھی آج کل نام رکھتے ہیں فرقہ، اس کے کئی نام ہیں. ہم جعفری بھی کہلاتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام کے ہم عدلیہ بھی کہلاتے ہیں. عدلیہ ہم جس مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں اس کو جعفری بھی کہتے ہیں، عدلیہ بھی کہتے ہیں، اثنا عشری بھی کہتے ہیں، امامیہ بھی کہتے ہیں. عدلیہ اس لیے ہم کہلاتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے 99 صفات، وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، غفار بھی ہے، جبار بھی ہے، 99 صفات میں سے چن کے ایک صفت جو عدل کی صفت ہے اس کو اپنے بنیادی عقائد میں شامل کرتے ہیں، اپنے عقیدے میں شامل کرتے ہیں. بچپن سے ہمیں پڑھایا گیا ہے اور ابھی بھی ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں اصول دین 5 ہیں. وہ کہ پہاڑے کی طرح یہ ان باتوں کو ہم نے یاد رکھنا ہے. اصول دین 5 ہیں: توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت. کبھی آپ نے سوچا کہ توحید یعنی اللہ کی وحدانیت کا اقرار، میں اگر یہ کہوں نا توحید کا مطلب یعنی خدا کو ایک ماننا، یہ امیر المومنین کی سوچ کے خلاف ہے. فرماتے واحد لا بالعدد، اللہ واحد ہے لیکن اس معنی میں نہیں ہے جو گنتی میں آئے، اس معنی میں واحد نہیں ہے. گنتی میں واحد اس کو کہتے ہیں جس جیسا دوسرا بھی ہو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جس جیسا، یہ انگلیاں ہیں ایک جیسی ہیں، یہ 1 2 3 4، سیب
چونکہ ایک جیسے بہت سارے ہیں، 1 2 3 4 کتابیں سب ایک جیسی ہیں، 1 2 3 4 ان کو آپ کہہ سکتے ہیں ایک، جس کے بعد 2 آتا ہے اس کے بعد 3 آتا ہے۔ خدا کا چونکہ کوئی مثل نہیں ہے، واحد لا بالعدد، وہ واحد ہے لیکن وہ واحد نہیں ہے جو اعداد میں آئے، گنتی میں آئے، لہذا ایک کی بجائے علی کی طرز فکر کے مطابق اگر بولنا ہے، کہیں خدا واحد ہے، توحید یعنی اس کی یگانہ ہونے کا اقرار، یگانہ بے مثل و بے مثال۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ خدا کی وحدانیت کا اقرار، یہ تو ایک صفت ہے نا، وہ بے مثل ہے، وہ بے مثل ہے، وہ ایک ہے، عام عوامانہ تعبیر کے مطابق وہ ایک ہے۔ کیا آپ کا خیال ہے کیا اس کو ایک ماننے سے پہلے خود اس کو ماننا یہ پہلا مرحلہ نہیں ہونا چاہیے؟ اور پہلے خدا کو مانو نا کہ وہ ہے، اس کے بعد سوال پیدا ہوگا کہ وہ صرف ایک ہے یا 2 ہے، اس جیسا کوئی اور بھی ہے۔ اصل خدا کو ماننے کا جو مرحلہ ہے اس کو آپ نے اصول الدین میں شامل نہیں کیا، اس کی ایک صفت کو اصول الدین میں سے پہلی صفت کے طور پر ذکر کیا ہے۔ علامہ علی نقوی رحمت اللہ علیہ کا جملہ ہے، ان حضرت کو لوگوں کو خدا کا قائل کرنے کے لیے اتنی زحمتیں برداشت نہیں کرنی پڑی جتنے لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے میں زحمت کرنی پڑی۔ وہ علی اور اولاد علی کے نزدیک خدا سے زیادہ کوئی آشکار حقیقت اس دنیا میں ہے ہی نہیں۔ جملہ کی قدر کریں گے نا، علی اور اولاد علی کے نزدیک خدا سے زیادہ آشکار، عیاں، نمایاں، جو مخفی نہ ہو، خدا اور کوئی بھی خدا جیسا نہیں ہے۔ ابھی آپ مجھے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، ہم سب اس پلر کو بھی دیکھ رہے ہیں، چھت کو بھی دیکھ رہے ہیں، اس مقدس جگہ کی در دیوار پنکھوں کو بھی ہم سب دیکھ رہے ہیں نا۔ آپ مجھے دیکھ کے کتنے فیصد آپ کو یقین ہے کہ یہ شفا نجفی ہے؟ 100%۔ مجھے 100% یقین ہے، یہ کرسی پر میرے سامنے وہ مکتب تشیع کے خدمت گزار احسان صابری ہے، 100% مجھے یقین ہے۔ اسی طرح یہ پلر، یہ چھت، یہ پنکھے، ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ہمیں 100% ان کے موجود ہونے کا یقین ہے۔ نہج البلاغہ میں میرا اور آپ کا امام اول کہتا ہے، مجھے اللہ اس چیز سے بھی زیادہ آشکار لگتا ہے جو تمہیں دکھائی دیتی ہے، جن کو تم اپنا جی سمجھ سکتے ہیں آپ علی کے ایمان کی منزل کو اور اس کی سطح کو؟ آپ کے پاس 100% ہے نا، اپنی آنکھوں سے مجھے دیکھ کے آپ کو 100% یقین ہے یہ شفا نجفی بول رہا ہے، میں اپنی آنکھوں سے صابری صاحب کو دیکھ رہا ہوں، 100% ہے، 100% یہ ہے، 100% یہ ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ دکھائی دینے والی چیزوں کو دیکھ کے جتنا تم کو یقین ہے، خدا کے دکھائی نہ دینے کے باوجود علی کو محسوسات سے زیادہ خدا کے وجود کا یقین ہے۔ اور اسی علی کا بیٹا دعائے عرفہ میں کہتا ہے، الغیرک من الظہور ما لیس لک، خدایا جتنا تو آشکار ہے اس کائنات میں کوئی اور چیز بھی آشکار ہو سکتی ہے؟ بعض عرفا کہتے ہیں اللہ بہت زیادہ عیاں اور آشکار ہونے کی وجہ سے مخفی لگتا ہے۔ اللہ بہت زیادہ عیاں اور آشکار ہونے کی وجہ سے مخفی لگتا ہے۔ لگتا ہے وہ کوئی عارف شاعر تھا کہ جس نے علی اور اولاد علی کے اس کلام کا ترجمہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ توجہ سے سنیے گا، چھپا رکھا ہے تیرے حسن کو تیرے جلووں نے،
تیرے حسن کو تیرے جلووں نے تیرے وجود پر، وجود یعنی تیری ہستی. ایک مشکل یہ ہے کہ یہاں اکثر پنجاب میں وجود جسم کو کہتے ہیں. یہاں وجود سے مراد جسم نہیں ہے، ہستی ہے، ہستی. یہ چھپا رکھا ہے تیرے حسن کو تیرے جلووں نے تیرے وجود پر، پردہ تیرے وجود کا ہے. تیرے جسم پر پردہ تیرے وجود کا ہے. وہ اتنا آشکار ہے کہ اس کو بنیادی عقائد کے طور پر بیان نہیں کیا جاتا، اس کو بیان کیا جاتا ہے جس کے بہت زیادہ قرآن میں ہے. افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، یا آسمان اور زمین کے خالق میں بھی کوئی شک کر سکتا ہے. یعنی اس کو ایک ماننا یہ مشکل ہے، لیکن اس کو ماننا یہ مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ کہتے تھے جہاں پر سینکڑوں بتوں کو مانتے تھے، ایک اور کا اضافہ کر دیا جاتا، خدا کا بھی اقرار کیا جاتا، انہیں کوئی تکلیف نہیں تھی. انہیں تکلیف اس بات کی تھی کہ ان سب کی نفی کرو، صرف اس کو مانو، اس کو مانو. اس لیے الفاظ امیر المومنین کیے ہیں اجلا من تراب العیون. یہ خدا علی کے نزدیک ان چیزوں سے زیادہ آشکار ہے جن چیزوں کو تمہاری آنکھیں دیکھ رہی ہیں. ٹھیک ہے جی. توحید، اس کے بعد عدل. ابھی اس وادی میں ہم قدم نہیں رکھتے، ہم خدا کو عادل مانتے ہیں، تو کیا دوسرے مکاتب پھر خدا کو ظالم مانتے ہیں؟ وہ اپنے حلقے کے MNA کو بھی ظالم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اپنے گلی محلہ کے مولوی کو بھی وہ ظالم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. کون کہتا ہے اللہ ظالم ہے؟ پھر کیا مطلب ہے کہ آپ صرف خدا کو عادل مانتے ہیں، دوسرے خدا کو عادل نہیں مانتے؟ وہ پھر کسی اور موقع پر، ورنہ آج اس موضوع کو میں نے چھیڑنا ہے اس کے قریب بھی نہیں جا سکوں گا. توحید، عدل، مختصر الفاظ میں یہ بات کروں، خدا کے عادل ہونے کا مطلب یہ ہے، اور سے سنیے گا، اس دنیا میں بہت سارے کام ایسے ہیں کہ جو اچھے ہیں، ہر عقل مند ان کی اچھائی کو سمجھتا ہے. جیسے عدل و انصاف. دنیا میں کوئی ایسا انسان عقل مند نہیں دکھا سکتے جو عدل اور انصاف کو برا سمجھتا ہو. ہے کوئی دنیا میں عقل مند انسان جو عدل، وہ خدا کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، وہ عدل. یہ بھائی جو نوشاروان جو اپنے عدل میں مشہور ہے، وہ کون سا مسلمان تھا؟ ہر عقل مند عدل کی تعریف کرتا ہے، عادل کی تعریف کرتا ہے. اور کچھ کام وہ ہیں جو کہ بذات خود ہر عقل مند ان کو برا سمجھتا ہے، چاہے خدا کو مانتا ہو نہ مانتا ہو، رسول کو مانتا ہو نہ مانتا ہو، اس کے نزدیک وہ ناپسندیدہ ہے، قابل مذمت ہے، برا ہے. وہ کیا ہے؟ ظلم کرنا. ظلم ہر عقل مند کے نزدیک برا ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اس دنیا میں کچھ کام اچھے ہیں، خدا اچھا کام کرتا ہے، اور کچھ کام برے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ کام نہیں کرتا. باقی لوگوں کا خیال یہ ہے جو خدا کرے وہ اچھا ہوتا ہے، اور جو خدا نہ کرے وہ برا ہوتا ہے. نئی بات سمجھ میں آئی. مجھے تو پتہ نہیں 1986 سے تو میں اسلام آباد میں پڑھا رہا ہوں نا، جامعہ اہل بیت میں، مجھے پتہ چل جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا کو کوئی مانے نہ مانے، کچھ کام ایسے ہیں جو عقل جن کو اچھا سمجھتی ہے، خدا
ان کاموں کو خود بھی کرتا ہے اور ہمیں بھی کرنے کا حکم دیتا ہے، اور کچھ کام بتا تو خود برے ہیں، وہ کام نہ خدا خود کرتا ہے نہ ہمیں کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ باقی لوگ کہتے ہیں الحسن ما حسن اللہ، بس جس کو خدا اچھا کہے کرے وہ اچھا ہوتا ہے، جس کو خدا نہ کرے وہ برا ہوتا ہے۔ کوئی چیز کوئی عمل بتا تو خود نہ اچھا ہے نہ برا ہے، یہ عدل کا تصور ہے۔ نبوت، امامت، قیامت، ان تین میں سے توحید اور نبوت اور قیامت، ان کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ خدا کا منکر بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، توحید کا منکر بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، نبوت کا منکر بھی، ختم نبوت کا منکر بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، جو قیامت کا منکر ہے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ لیکن عدل اور امامت کا منکر یہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہے، دائرہ ایمان سے خارج ہے۔ جی، توحید اور نبوت اور عدل کے علاوہ عدل الہی اور امامت کا اقرار یہ اعمال کے قبول ہونے کی شرط ہے، نجات کی شرط ہے، جی، اور جنت میں جانے کی شرط ہے۔ تو ہم امامیہ کہلاتے ہیں اس لیے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارے سب بچوں کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ جس طرح نبی اور رسول بنانے کا اختیار اللہ کے پاس ہے، لوگ کسی کو اپنا نہ نبی بنا سکتے ہیں نہ کسی کو اپنا رسول بنا سکتے ہیں، اسی طرح ہمارے عقیدہ یہ ہے رسول کے بعد ایک الہی عہدہ اور بھی ہے، اس الہی عہدے کا نام امامت ہے۔ جس طرح رسول اور نبی خدا بناتا ہے، اسی طرح امام بھی اللہ مقرر فرماتا ہے، ہاں رسول اس کے نام کا اعلان کرتا ہے۔ اور یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے، اور ہر عقل مند کا یہ عقیدہ ہے اور ہونا چاہیے کہ آدم سے لے کر آن حضرت تک یہ نبوت کا سلسلہ ہے، اور امیر المومنین البتہ ہمارا عقیدے کے مطابق امیر المومنین سے لے کر امام زمان تک یہ امامت کا سلسلہ ہے۔ یہ نمائندہ الہی ہے، نبی بھی نمائندہ الہی ہوتا ہے، رسول بھی نمائندہ الہی ہوتا ہے، جی، اور آخری رسول کے بعد جو امام ہے وہ بھی ہمارے عقیدے کے مطابق نمائندہ الہی ہوتا ہے۔ اللہ آدم سے لے کر امام زمان تک اس انسان کو نبی یا رسول یا امام بناتا ہے جو تمام صفات کمال میں کائنات میں سب سے افضل ہو، تمام صفات کمال میں، علم میں، شجاعت میں، طاقت میں، صبر میں، حلم میں، حسن و جمال میں، یہ تمام کے تمام جس کو بھی آپ کوئی کمال کہتے ہیں نا، وہ جمال کی صورت میں ہو یا شجاعت کی صورت میں، جتنے بھی کمالات ہیں تمام کمالات میں پوری کائنات میں جس کا کوئی نظیر اور ثانی نہ ہو وہ نبی بنتا ہے اپنے وقت کا، وہی اپنے وقت کا رسول بنتا ہے، اور وہی اپنے وقت کا امام بنتا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ساری دنیا سن لے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے۔ رسول کے بعد ہاں امامت کا معاہدہ ہے۔ امام کوئی نئی شریعت لے کے نہیں آتا، امام کوئی نئی شریعت لے کے نہیں آتا، آخری نبی کی جو آخری شریعت ہے اس کی حفاظت اور اس کی پاسداری یہ امام کی شرعی ذمہ داری ہے۔ امامت یہ ہم امام میں بھی انہی صفات اور شرائط کو ضروری سمجھتے ہیں جو ایک نبی میں ہونا چاہیے۔ یہاں سے ہم پر الزام لگتا ہے یہ جو خطر نبوت کے منکر ہیں۔ ہمارے اسلام آباد میں ہماری مسجد میں ایک عالم دین پر وہ FIR کاٹی گئی، اس لیے کہ اس نے کہا تھا خاتون جنت محدثہ تھی، ان کے پاس فرشتے آتے تھے، اس پر FIR کٹ گئی، یہ خطر نبوت کا منکر ہو گیا ہے۔ پھر ہمارے کچھ ٹریسری حضرات نے کافی حوالوں کے بعد لے کے وہاں SP صاحب یا DSP صاحب کے پاس گئے اور کہا کہ یہ بھائی آپ کی کتابیں میں لکھا ہوا فلاں صحابی جو محدث تھا اس پر فرشتے نازل ہوتے تھے، فلاں بھی محدث تھا اس پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، وہ ختم نبوت
نبوت کا منکر نہیں ہے. ہم کہیں خاتون جنت کے بعد فرشتے آتے تھے وہ ختم نبوت کا منکر ہو جاتا ہے. وہ ایس پی کہتا ہے آپ نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا؟ آپ نے ہم سے مشورہ لے کے پھر ایف آئی آر کاٹی ہے. ایسے ذمہ دار افسران ہیں ہمارے اسلام آباد میں. جس پر فرشتہ نازل ہو وہ نبی نہیں ہوتا. حضرت مریم پر فرشتے نازل ہوتے تھے یا نہیں ہوتے تھے؟ وہ نبی تھی. عورت تو ایسے بھی نہ نبی بن سکتی ہے، نہ امام بن سکتی ہے، نہ رسول بن سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور خاتون جنت کو امیر المومنین نے سپرد خاک کرتے ہوئے اگر کہا ہے یا رسول اللہ یہ آپ کی صفیہ برگزیدہ خاتون آپ کے سپرد ہے، میں اس کو نہیں سمجھ سکتا. وہ سمجھ سکتے ہیں برگزیدہ کا کیا مطلب ہے. کیا مقام تھا خاتون جنت کا، کیا وہ مقام اور منزلت تھی خاتون جنت کی کہ جس کی وجہ سے خاتم الانبیاء جیسی ہستی پوری کائنات میں خدا کی مخلوقات میں سب سے افضل ہستی جس کے احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، اس کا کیا مقام تھا. نبی ہو ہاں اس کو پکا بالکل وہ سورہ قل ہو اللہ کی طرح ان باتوں کو یاد کرنا ہے جو ہماری بنیادی عقائد میں بالکل 2 دونے 4 کی طرح بیان کیے ہیں. وہ اپنے چھوٹے چھوٹے عزیز بچوں کے بیان کر رہا ہوں. ہمارے عقیدے کے مطابق نبی بنانے کا اختیار بھی خدا کے پاس ہے، رسول بنانے کا اختیار بھی خدا کے پاس ہے، اور امام بنانے کا اختیار بھی خدا کے پاس ہے. ہاں اسی کو وسیع نبی بھی کہتے ہیں. اور بتایا کہ وہ کون نبی بن سکتا ہے، کون وسیع بن سکتا ہے، کون وہ بن سکتا ہے جو اپنے دور کے تمام انسانوں سے افضل ہو، ہر لحاظ سے وہ الہی نمائندہ بنتا ہے. سلمان فارسی خدا بھلا کرے رسول خدا سے ایک سوال کیا. اس سوال اور جواب نے مسلمانوں میں موجود سب سے بڑا معرکۃ الآراء اور پیچیدہ مسئلے کو ایک سوال اور ایک جواب نے حل کر دیا ہے. اب لوگ عمل کرتے نہیں کرتے ان کی مرضی ہے. سلمان فارسی نے پوچھا یا رسول اللہ لکل نبی وصی فمن وصیک؟ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی وصی گزرا ہے، آپ کا وصی کون ہے؟ سلمان فارسی کہتے ہیں فسکت. آج بھی نام لوں گا. شیخ محسن النجفی نے ایک کتاب لکھی ہے، کتاب کا نام ہے علی امام بنص صفاتہ و خصائص ذاتہ. علی اپنے ذاتی خصوصیات اور کمالات کی وجہ سے امامت کا حقدار ہے. کتاب کا نام یہ ہے. اس کے اندر ظاہر ہے تمام مسلمانوں کے لیے قابل قبول یعنی کتابوں کے حوالے سے کتاب لکھی ہے. لکل وصی نبی وصی فمن وصی کا، ہر نبی کا کوئی وصی ہوتا ہے. آپ کا وصی کون ہے؟ کہتے ہیں سلمان فسکتا. اس وقت رسول خدا نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، آپ نے خاموشی اختیار کی. فلما رآنی بعد، سن رہے ہیں نا غور سے، فلما رآنی بعد، جب دوسری مرتبہ رسول خدا نے مجھے دیکھا. اب روایت میں یہ نہیں ہے کہ اسی دن چند گھنٹوں کے بعد دیکھا، دوسرے دن دیکھا، ہفتہ بعد دیکھا، یہ ذکر نہیں ہے. جو روایت میں ہے من نوعن وہ لکیر کا فقیر اسی کا ترجمہ کروں گا. فلما رآنی بعد یعنی پہلی ملاقات کے بعد جب دوسری ملاقات ہوئی تو رسول خدا نے میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے میرے سوال سے ملتا جلتا ایک اور سوال کر ڈالا. سلمان سے کہا اتدری من وصی موسیٰ؟ سلمان تجھے پتہ ہے حضرت موسیٰ کے وصی کون تھے؟ کہتے میں نے کہا ہاں یوشع بن نون تھے. میں 2 سال پہلے گیا تھا حرم کاظمین، امام موسیٰ کاظم اور امام محمد تقی علیہ السلام کے حرم سے محمد
70 منٹ واک کے فاصلے پر یوشع بن نون کا مزار ہے، یوشع بن نون کا۔ میں نے کہا یوشع بن نون تھے؟ پھر رسول خدا نے پوچھا لیما یہ بھی بتا سکتے ہو حضرت موسیٰ کے اور بھی اصحاب تھے اور بھی حواری تھے، اور یہ میں آپ کو بتاؤں اور بتا بھی چکا، وسیع مقرر کرنے کا اختیار بھی نبی کو حاصل نہیں ہے، وسیع مقرر خدا کرتا ہے، اعلان نبی کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہی وجہ ہے جب من کنت مولا و فعاد علی اور مولا کا اعلان کیا اور نعمان بن ثابت فہری نے آ کے کہا، آپ نے کہا شہادتیں پڑھو، ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکات دو، سب کچھ کیا، حج بھی کیا، اور ابھی آپ نے آ کے وہ اپنے چچزاد کی فضیلت اور برتری کو ہم پر مسلط کر دیا ہے، یہ اعلان آپ نے اپنی طرف سے کیا ہے یا خدا کے حکم سے کیا ہے؟ فرمایا والذی لا الہ الا ہو، قسم اس خدا کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہ اعلان میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا ہے، اللہ کے حکم سے کیا ہے، اللہ کے حکم سے کیا ہے۔ اچھا جی، لما کیا کیا خصوصیت تھی یوشع بن نون میں؟ سب لوگوں کو چھوڑ کے کیوں حضرت یوشع بن نون کو حضرت موسیٰ کا وصی بنایا؟ سلمان فارسی کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، اہل بیت کا فرد کہا گیا ہے، سلمان منا اہل البیت۔ جی سلمان نے جواب دیا لأنه كان أعلمهم، یہ یوشع بن نون کو حضرت موسیٰ کو وصی اس لیے بنایا گیا، موسیٰ کے بعد تمام انسانوں میں سب سے زیادہ علم یوشع بن نون کے پاس تھا۔ یہ ایک فارمولہ، یہ فارمولہ سلمان فارسی کی زبان سے رسول خدا نے اگلوا کے یا کہلانے کے بعد فرمایا، اگر یہ فارمولہ ہے کہ کسی بھی نبی کا وصی وہ ہوتا ہے جو اس نبی کے بعد سب سے زیادہ علم رکھتا ہو، پھر یاد رکھو فوصی جی میرا وصی وَخَيْرُ مَنْ تَرَكْتُ بَعْدِي، اور میرے بعد سب سے افضل الذی یقضی دینی، جو میرے قرض بھی اتارے گا، وَيُؤَدِّي امانتی، اور امانتوں کو بھی ان کے مالکان تک پہنچائے گا، وہ علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ علم یہ تو ام المومنین اعلان کر رہی ہیں، اعلم الناس بعد رسول اللہ علی افضل الناس، اعلم الناس بعد رسول اللہ، رسول کے بعد سب سے زیادہ علم علی کے پاس ہے۔ جب امیر شام کو امیر المومنین کی شہادت کی خبر ملی نا، کہا ذہب العلم والفقہ بالموت علی بن ابی طالب، علی کی موت کی وجہ سے علم اور فقہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ہاں یہ وصی بنانا تھا، پھر وصی بننے کے لیے وہ جو کورس ہونا چاہیے نا، وہ کورس علی نے کیا تھا۔ کب سے رسول خدا نے علی کی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا؟ میں صاحب یہ گجرات میں وہ مدینہ کالونی ہے نا، جگہ ہے مدینہ، وہاں کے خطیب مولانا مختار نقوی صاحب، انہوں نے مجھے ایک خمسہ کے لیے بلایا، میں بھی ان سے وعدہ کر لیا۔ وہ تقریباً اس خمسہ کی تاریخ سے 1-2 دن پہلے ان کا فون آیا کہ ہمارے دوست اہل سنت وہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ لوگ ہمیشہ علی کے فضائل بیان کرتے ہیں، رسول خدا کے فضائل بیان نہیں کرتے، آپ بھی ذرا مجلس میں رسول خدا کا تذکرہ کریں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں جب خمسہ کی پہلی مجلس سے میں نے پڑھی، خطبہ کے بعد میں نے وہ نقوی صاحب کی فرمائش کو بیان کیا۔ میں نے انہیں کہا کہ یہ یاد رکھیں میرے مسلمان بھائی کہ ہم علی کے جتنے بھی فضائل بیان کریں گے، اور تمام فضائل کا سرچشمہ علم ہوا کرتا ہے، ہم علی کے جتنے بھی فضائل بیان کریں گے جی
تمام فضائل کا سرچشمہ علم ہوا کرتا، وہ تمام کے تمام فضائل پہلے رسول کے لیے ثابت ہوں گے، پھر علی کے لیے ثابت ہوں گے۔ جی یہ رسول کی کوئی معمولی فضیلت تھی کہ وہ علی کے استاد اور علی ان کے شاگرد تھے۔ ہاں علمنی رسول اللہ، فخر سے کہتے ہیں علمنی رسول اللہ، مجھے رسول خدا نے علم دیا ہے، رسول خدا نے میری تعلیم فرمائی ہے۔ یہ کب شروع کیا ہے علی کی تعلیم کا سلسلہ اور کب تک جاری رہا ہے؟ مفتی صاحب مرحوم نے لکھا ہے رحمت اللہ علیہ، مستند اردو میں اگر آپ امیر المومنین کی سیرت کے بارے میں کسی کتاب کو پڑھنا چاہتے ہیں، وہ مفتی جعفر حسین مرحوم کی کتاب سیرت امیر المومنین کو پڑھیں۔ تمام مسلمانوں کے لیے قابل قبول کتاب لکھی ہے۔ ان کے الفاظ ہیں، ان الفاظ کو میں یہ تاثر دوں کہ یہ میرے الفاظ ہیں، یہ خیانت ہوگی۔ مفتی صاحب کے الفاظ ہیں، علی کی تعلیم کا سلسلہ رسول نے اس وقت کیا جب علی نے آنکھ کھولی، اور اس وقت تک جاری رکھا جب تک رسول کی اپنی آنکھ بند نہ ہوئی۔ کھانے کا لوگ پیدا ہوتے ہیں، لعاب دہن علی کی دہن مبارک میں ٹپکاتے ہیں۔ یا رسول اللہ، ہم نے بہت نو مولودوں کو دیکھا ہے، کسی نو مولود کے باپ نے، ماں نے، دادا نے یہ کام نہیں کیا، یہ آپ نے کیا عجیب نرالا کام کیا ہے؟ فرمایا میں نے اپنے لعاب دہن کے ذریعے اپنے سینے سے علم اور حکمت کو علی کے سینے میں منتقل کیا۔ یہی وجہ ہے مسجد کوفہ کے منبر پر کھڑے ہو کے فرماتے تھے اشارہ کر کے، ھذا لعاب رسول اللہ، یہ میرے سینے میں رسول خدا کے لعاب دہن کی برکتیں ہیں۔ ھذا زبان چوساتے تھے، ھذا لسان رسول اللہ، یہاں رسول کی زبان چوسی ہے۔ صرف وہ زبان چوسنے کا مطلب یہ نہیں کہ رسول کی زبان سے ایک تری علی کی دہن میں منتقل ہوئی، نہیں، علم اور حکمت زبان کے ذریعے اور وہ آپ کے لعاب دہن کے ذریعے منتقل ہوئی ہے۔ اور میں نے کہا تھا اس وقت جاری رکھا جب تک رسول کی آنکھ بند نہ ہوئی۔ وقت آخر بلایا نا رسول خدا نے علی کو بلایا، اور چند لمحوں کے لیے کمبل یا چادر کے نیچے امیر المومنین نے اس میں لیا، علی کو لیا۔ چند لمحوں کے بعد علی نے کمبل یا چادر سے اپنے سر کو باہر نکالا۔ لوگوں نے پوچھا یہ بھی عجیب ہے، ولادت کے فوراً بعد زبان چسانا، لعاب دہن کے قطرے جو ہے نا وہ ڈالنا، وہ بھی عجیب تھا۔ اور وقت آخر چند لمحوں کے لیے کمبل کے نیچے لیا اور پھر علی نے سر نکالا۔ لوگوں نے پوچھا یہ چند لمحوں میں کیا ہوا؟ فرمایا علمنی رسول اللہ الف باب من العلم یفتح کل باب الف باب من العلم، ان چند لمحوں میں رسول خدا نے مجھے علم کے 1000 باب تعلیم فرمائے، اور ہر باب سے 1000 باب خود بخود کھلتے چلے جاتے ہیں۔ 1000 کو 1000 میں ضرب دو 1 ملین، یعنی مسئلہ نہیں، باب 1 ملین باب علم کے علی کے سینے سے، رسول کے سینے سے علی کے سینے تک منتقل ہوتے ہیں۔ اصل ڈاؤن لوڈ یہ ہے، جو آپ کا ڈاؤن لوڈ ہے نا، وہ اس ڈاؤن لوڈ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ درود بھیجے محمد وآل محمد۔ عرض کیا میں نے کہ امام کوئی نئی شریعت لے کے نہیں آتا، لہذا امیر المومنین سے لے کر امام زمان تک 12 اماموں میں سے کسی امام نے کبھی بھی اپنی کوئی ذاتی رائے کے طور پر کوئی بات نہیں کہی ہے، جو کچھ کہا ہے وہ کہا ہے جو رسول خدا نے فرمایا۔ اسی لیے امام صادق فرماتے ہیں
اس کو غور سے سنیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کا جو مکتب ہے، آپ کے عقائد، آپ کی نماز، آپ کا روزہ، آپ کا نکاح، آپ کے طلاق، اس کا سر چشمہ کیا ہے، کدھر سے لیتے ہیں آپ اپنے دین کو۔ حدیث ابی، میں جو حدیث بیان کرتا ہوں وہی بیان کرتا ہوں جو اپنے بابا امام محمد باقر سے سنا ہو۔ وہ حدیث ابی حدیث جدی، اور میرے بابا امام محمد باقر وہ کچھ فرماتے تھے جو میرے جد یعنی امام زین العابدین سے سنا ہوتا تھا۔ وہ حدیث جدی حدیث الحسین، اور علی ابن الحسین وہ فرماتے تھے جو اپنے والد گرامی حسین سے سنتے تھے۔ وہ حدیث الحسین حدیث علی، حسین کو بیان کرتے تھے جو بابا علی سے سنا ہوتا تھا۔ وہ حدیث علی حدیث رسول اللہ، علی وہ کچھ بیان کرتے تھے جو ولادت سے لے کر رسول کی رحلت تک ان حضرت کی زبان مبارک سے سنا ہوتا تھا۔ وہ حدیث رسول اللہ حدیث جبرائیل، رسول خدا کہاں سے کہتے وہ بھی ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، رسول وہ بیان کرتے تھے جو جبرائیل سے سنا ہوتا تھا۔ وہ حدیث جبرائیل قول اللہ۔ پتہ چلا اپنے مکتب کے سر چشمے کا کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کرتے۔ رسول خدا ایسا کرتے تھے، میں ایسا کرنے کا حکم دیتا ہوں، یہ کسی امام نے نہیں کہا۔ امام دین کا پاسبان ہوتا ہے، امام دین کا محافظ ہوا کرتا ہے۔ ان کان الدین محمد لم یستقم، یہ نواز پیغمبر کی طرف منسوب ہے۔ ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خذونی، اگر میری شہادت کے بغیر میرے نانے کا دین اور شریعت نہیں بچتی، تلواروں سے مخاطب ہیں، ایک بنی امیہ کے خوناشام تلواروں، یہ حسین کا سینہ حاضر ہے، سینہ دے سکتا ہوں، ایک نانا کے دین کو آنچ نہیں آنے دوں گا، آنچ نہیں آنے دوں گا۔ قربانیاں ہیں بنی ہاشم کی دین کے لیے۔ اگرچہ 9 ذی الحج کو شہادت ہوئی ہے، لیکن عشرہ کے اوائل میں سفیر حسین کا ذکر کیا جاتا ہے۔ واقعہ کربلا کے تجزیہ نگاروں نے لکھا ہے کہ اگر کربلا کے میدان میں بنی ہاشم کے 3 جوان ہوتے اور تینوں کو کھل کے لڑنے کا موقع ملتا، یہ کربلا کا نقشہ تاریخ کے صفحات پر ایسا نہ ملتا، آپ کو کوئی دوسرا ہی ہوتا۔ کون 3 ہیں؟ ایک محمد بن حنیفیہ، دوسرے مسلم ابن عقیل، اور تیسرا علمدار حسین۔ بڑا پیارا جملہ لکھا ہے، میرے بیٹے قم میں پڑھتا ہے، اس کا نام مہدی ہے، اس نے اپنے موبائل پر وہ علمدار کے بارے میں جو کسی نے قصیدے کا مصرع لکھا ہے وہ اس کے موبائل پر درج ہے۔ لولا القضاء لمحى الوجود بسيفه، عباس کی شہادت اگر خدا کے ہاں مقدر نہ ہوتی عالم ہستی کو مٹا ڈالتا۔ واللہ یقضی ما یشاء ویفعل، ہاں وہی ہوتا ہے جو خدا چاہتا ہے، خدا جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ جی بہت تفصیل ہے اس میں نے آج عصر کی مجلس میں ایک جملہ عرض کیا ہے، جسارت ہوگی امام رضا کی شان میں اگر ان کی زیارت میں یہ جملہ نہ ہوتا نا، السلام علیک یا غریب الغرباء، میں حضرت مسلم کو ان الفاظ میں سلام کرتا، السلام علیک یا غریب الغرباء۔ مغرب کی آذان نماز میں 30 بندے تھے، ہاں، اور نکلتے وقت 10 تھے، اور جب مسجد کے باہر اور گلی میں قدم رکھا ہے ایک بندہ نہیں تھا جو سفیر حسین کو راستہ بتاتا، ہاں، یا مسجد کی طرف کوئی رہنمائی کرتا۔ کوفہ کی گلیوں میں تنہا پھر رہے ہیں، اور ایک مومنہ جس کا نام تاریخ نے طوعہ رکھا ہے اس کے دروازے پہ جا کے بیٹھ گئے۔ یہ اس مکرمہ اور معظمہ نے دروازہ کھولا، کافی دیر سے چلے ہوئے تھے،
کہا کہ وہ پانی مل سکتا ہے کنیز خدا، پانی دیا اور پانی دے کے چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد آگے دیکھا کہ یہ مسافر ابھی تک دروازے میں بیٹھا ہوا ہے۔ آپ نے پانی پی لیا ہے؟ ہاں پانی پی لیا ہے۔ پھر چلے جائیے۔ آپ نے کوئی جواب خاموشی اختیار کی۔ تیسری دفعہ جب آگے دیکھا ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں، عجیب جملہ کہا، انی لا احلل الجلوس علی باب داری، میں راضی نہیں ہوں میرے گھر کے دروازے پر آپ چلے جائے، یہاں سے اپنے گھر چلے جائے۔ فرمایا اس شہر میں نہ کوئی میرا گھر ہے، نہ کوئی میرا عشیرہ ہے، نہ میرا کوئی خاندان ہے۔ ہاں اگر تم یہ نہیں کرو، آج کی رات اگر اپنے پاس ٹھہرنے کا موقع دو، میں اس کا تمہیں صلہ دلاؤں گا۔ پھر اپنا تعارف کرایا، کہا انت مسلم؟ مسلم بن عقیل ہے، سفیر حسین ہے۔ ہاں دروازہ کھولا، اہلاً و سہلاً و مرحبا، رات کا کھانا دیا، مگر آپ نے تعالیٰ نہ فرمایا۔ اس مومنہ کا ایک بیٹا تھا جس کا نام بلال، وہ بلال سمیت لوگوں کو کوفہ میں پھیلا دیا گیا تھا کہ مسلم بن عقیل کو تلاش کرو کس کے گھر میں ہے۔ وہ رات کو آتا ہے اور بیٹے سے چھپایا ہوا تھا اس نے، لیکن بار بار اس کمرے میں جاتی تھی جس میں مسلم بن عقیل آرام کر رہے تھے۔ اس ملعون کو شک گزرا، کہا کہ یہ جو بار بار آپ اس کمرے میں جا رہی ہیں مجھے شک گزرتا ہے، اس میں کون ہے؟ وہاں بیٹے تم آرام کرو، تمہیں تمہاری عبادت دے۔ جب بہت اصرار کیا، اس سے قسمیں لی اور کہا کہ دیکھو مسلم بن عقیل آج ہمارے گھر میں مہمان ہے، بیٹے کسی کو اس کی اطلاع نہیں دینی۔ خاموش ہوا اور اس ملعون نے صبح جا کے مخبری کی، تبا کے گھر میں تھے جناب مسلم بن عقیل، اور آپ نے اس گھر کی گلی میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی، محسوس ہوا کہ اس گھر کا محاصرہ ہونے والا ہے۔ بعض روایات میں یہاں تک لکھا ہے زبردستی کچھ سپاہی گھس آئے، آپ نے تلوار کے ذریعے ان کو باہر نکالا اور ایک تنگ گلی میں ایک گھمسان کی جنگ، ایک طرف سفیر حسین ہے اور دوسری طرف ابن زیاد کے سپاہی ہیں۔ ایک ایک سپاہی کے کمر بند سے پکڑ کے گھروں کی چھتوں پر پھینکتا جاتا تھا۔ 41 بندوق کو ایک واحد مسلم بن عقیل نے آپ کو تحریر کیا۔ محمد ابن اشعث نے مزید وہ سپاہی طلب کیے، کہا کہ اگر مسلم کے مقابلہ نہیں کر سکتے ہو تو اگر حسین کے مقابلے میں تجھے بھیجوں تو کتنے سپاہی تجھے چاہیے ہوں گے؟ وہ کہتا ہے تم نے کیا سمجھا ہے؟ تو نے مجھے کوفہ کے کسی سبزی فروش کے مقابلے میں بھیجا ہے؟ تو نے مجھے رسول خدا کے تلواروں میں سے ایک تلوار کے مقابلے میں بھیجا ہے، تلوار کے مقابلے میں۔ گلی میں جو لڑ رہے تھے سپاہی، وہ تلواروں اور نیزوں سے حملے کر رہے تھے، اور چھتوں پر کھڑے لوگ آگ اور پتھر برسا رہے تھے مسلم بن عقیل پر۔ عزاداروں ایک بندی ایسی آئی، خون بدن سے جاری ہو چکا تھا، پتھر کے زخم الگ تھے، آگ کے زخم الگ تھے، تلواروں کے زخم الگ تھے۔ نڈھال ہو کے وہ دیوار سے ٹیک لگایا، ایک ظالم نے آ کے وار کیا، آپ کے دہن مبارک پر شدید چوٹ آئی اور پھر دھوکہ دیا۔ ایک گڑھا کھودا گیا، اس پر وہ خسو خاشاک ڈالا گیا اور اس میں گرے، آپ کو گرفتار کیا گیا اور ایک سواری پر آپ کو سوار کر کے تلوار جب چھینی، مسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور گرفتار کر کے آپ ابن زیاد کے دربار میں لے جایا گیا۔ سیڑھیاں چڑھ رہے تھے، لوگوں نے دیکھا رو رہے ہیں، کہا کہ آپ کو بڑے شجاع اور بہادر سمجھے جاتے تھے، کیوں رو رہے ہیں؟ کہا میں اپنی جان کے خوف سے نہیں رو رہا، میں نے اپنے آقا کو بلایا ہوا ہے، میں نے انہیں کہا ہے کوفے والے آپ کا ساتھ دیں گے۔ عزاداروں کو دارالامارہ کے چھت پر لے جایا گیا، پانی مانگا، پانی دیا گیا، مگر دہن مبارک کا خون
गिलास में भर जाता है। 3 दफा ऐसा हुआ और मुस्लिम नकीब पानी न पी सके। इतने में जल्लाद के हवाले किया गया। मैं कहूँगा और आप सुन लेंगे, खुदा जानता है इस मंजर को देखकर रसूल के दिल पर क्या गुजरी होगी, खातून जन्नत के दिल पर क्या गुजरी होगी। सर मुबारक से तन पाक से जुदा करके बदन मुबारक को दारुल इमारत से गिराया गया और हानि और आपके पाँव में रस्सियां बांध के कूफा की गलियों में घसीटा गया और आखिर में आपके नाज़रीन बदन को और हानि के नाज़रीन बदन को दरख्त से लटका दिया गया और सबों को शाम भेजा गया, जिनको शाम में आवेदन किया गया। और इसी दौरान मेरे और आपके मजलूम इमाम करबला के रास्ते में थे। सालमियत की मंजिल थी, किसी ने आके मुस्लिम की शहादत की खबर दी। जहाँ और खवातीन छोटे छोटे बच्चे थे, वहाँ मुस्लिम की एक छोटी बच्ची हबीबा भी थी। क्या बताते इमाम से कुछ नहीं बताया, बिल्कुल मामूल के खिलाफ बच्ची के सर पर दस्त शफकत को रखा। बीवी ने कहा, चाचा इस तरह का प्यार आज तक आपने नहीं किया था। खैरियत तुम्हें कहा, बेटी आज के बाद मुझे अपना हुआ होता है। मैं आज करूंगा सरदार, आपने मुस्लिम की यतीम बेटी पर दस्त शफकत रखा, मगर आपकी शहादत के बाद तालिबों ने आपकी छोटी छोटी बच्चों के दूर भी छूने और तमाचे भी लगाए। और जब हुसैन शहीद हुए, अब अरब पर से निगाह ने लिखा, जनाब सकीने ने कहा, फरमाया चाचा अब्बास आप अलकमे के किनारे जाके सो गए, अश्किया के शर से हमें कौन बचाएगा, कौन हमारी बालियां और गोशवारे बचाएगा। बड़ों की शहादतें हम बहुत सुनते हैं, अब्बास की शहादत भी सुनते हैं, असहाब की भी सुनते हैं, अकबर और कासिम की भी सुनते हैं। बच्चों में या हजरत अली असगर की मुसीबत सुनते हैं या फिर शाम के जिंदान में बच्ची की सुनते हैं, मगर किसी को कोई खबर नहीं है 20 की तादाद में छोटे छोटे बच्चे और छोटी छोटी बच्चियां घोड़ों के टापू के नीचे आकर शहीद हो गई। कल मैं एक खतीब के पहले सुन रहा था, फरमा रहे थे जो बच्चियां शाम गरीबान में जहां हुसैन के छोटे छोटे बच्चे सहारा में इधर उधर दौड़ रहे थे, दुश्मन के घोड़े कभी उधर से इधर और कभी इधर से उधर, ये मुस्लिम की छोटी बच्ची घोड़ों के सूंड के नीचे आके शहीद हो गई। या महमूद बिहक़ मुहम्मद व या अअला बिहक़ अली व या फातिर अस्समावात वल अर्द बिहक़ फातिमा व या महफूज़ बिहक़ अल-हसन व या मासूमीन खुदा हक़ मोहम्मद व आल मोहम्मद। जो मोमिनीन मोमिनात परेशान हाल हैं, किसी भी हवाले से उनकी परेशानी को दूर फरमाओ। बेरोजगार मोमिनीन मोमिनात को रिज़्क़ हलाल से फरमाओ। जो मोमिनीन मोमिनात कोई जायज़ कारोबार कर रहे हैं, उनके कारोबार में बरकत नसीब फरमाओ। जो मोमिनीन मोमिनात मरीज हैं, खुसूसन मोहम्मद अली जिनका परसों पीर के दिन वो गुर्दे का ट्रांसप्लांट हुआ है, उसको और उनकी अहलिया जिन्होंने ये जो डोनर हैं, खुदाया इन दोनों को शिफाए कामिल और आजिल अता फरमा। आज मांगोवाल में एक मोमिन ने अपनी अहलिया की सेहतयाबी के लिए दुआ की दरख्वास्त की, खुदाया उस मोमिना को भी शिफाए कामिल और आजिल अता फरमा। उस राय इमामिया दुनिया में जहाँ कहीं भी क़ैद की सोबतों में हैं, उन्हें जल्द अज जल्द और बाइज़्ज़त रिहाई नसीब फरमा। मोहम्मद आल मोहम्मद वतन अजीज़ को सलामती और इस्तेहकाम नसीब फरमा। इसके दाखिली और बैरूनी दुश्मनों को अपने कुदरत के अमल से जीस्त नाबूद फरमा। खुदाया मोहम्मद आल मोहम्मद हमें ऐसी सालेह क़ियादत नसीब फरमा जो वतन अजीज़ के नज़रियाती और जोग्राफी सरहदों की हिफाजत कर सके। कायमान मोहम्मद के तवज्जुहात ख़ास को हम सब के शामिल हाल फरमा, आपके ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें आपके आवान व अंसार में शामिल होने की तौफीक अता फरमा।
جن مومنین و مومنات کے تعاون سے یہ مجالس منعقد ہو رہی ہیں ان کے رزق حلال میں ہے وسعت عطا فرما، ان کے مرحومین و مرحومات کے گناہان صغیر اور کبیر کی مغفرت فرما، ان محمد و آل محمد کی شفاعت اور ان کے جوار میں مقام عطا فرما۔ جملہ مرحومین و مرحومات خصوصاً اپنے مرحومین و مرحومات کی سال ثواب کی حکمت و سورہ فاتحہ کو 3 مرتبہ قل اللہ کی تلاوت فرمائے، اور روایات میں ہے ایک دفعہ سورہ توحید کی وہ تلاوت وہ ختم قرآن کے برابر ہے۔ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير۔ خدا باقی محمد و آل محمد دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی عزاداران سید الشہداء صف عذاب بچھائے ہوئے ہیں ان کی حفاظت فرما۔ ان دعاؤں کی استجابت کی نیت سے بابا نے بلند صلوات